کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ اعمال برے بھی ہیں کچھ اچھے بھی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے. یہ بڑی کڑوی باتیں اب شروع ہو رہی ہیں, لہٰذا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح مسلم میں 4776 ہے, کتاب الامارہ چیپٹر میں عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے, اس کے خلاف نہ ہو, اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت, اور یہ اس طریقے سے حدیث جب سنی تو یہی تابعی ہے, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو, یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے محفوظ کیا, میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا. اب وہ تابعی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. یہ صحیح مسلم 4776 جس پہ سعودی عرب کا مولوی کانپنے لگ پڑا کرنا ہے کہ تو کٹی جائے, میں کہا تو ہی گئی جائے, اے وہ حدیث ہے صحیح مسلم دی. جبکہ اللہ کہتا ہے, آیت پڑھ دی تابعی نے صحابی کے ساتھ, دیکھیں ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ علمی گفتگو ہے. اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو, اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑھی اس نے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ ایک دوسرے کا ہڑپ کرو. اور پھر آگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں, ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے. یہ وہ بات ہے, یہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کریں اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے, بھلائی کے کاموں میں, اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں, اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری مثال سنن ابی داؤد میں 4650, مسند احمد میں 1629, جلد 1 اور صفحہ 187 پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا, وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے. سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت عمر کے بہنوئی, پہلے 10 مسلمانوں میں سے, اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی موحد تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے. اور خانہ کعبہ کی وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں سعید ابن زید. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں, اور جامعہ مسجد میں, الفاظ ہیں مسجد میں آئے کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتا ہے آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبوی تھا, آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا, سب کچھ وہی تھا, وہیں آپ تربیت کرتے تھے. تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے. سعید ابن زید آئے تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے, اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے انہوں نے ان کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن علقمہ, اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کہنا شروع کیا اور کسی پہ لعنت شروع کر دی. حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بیچارے, خاموش رہے, سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں. اللہ اکبر والیعوذ باللہ تعالی. حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے, انہوں نے کہا اوے مغیرہ, اوے مغیرہ, اوے مغیرہ 3 دفعہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. اوے مغیرہ, مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی, اور تیری مجلس میں مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں, اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے. مغیرہ کان کھول کر سن, اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی,
اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی، اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی کا نام پہلے لیا، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 8 بندے جنت میں، اور ایک 9واں بھی۔ ایک 10 والی حدیث ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، اس میں ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود ہے، اس میں نہیں ہے۔ 8 بندے جنت میں اور ایک 9واں بھی۔ اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں، پھر خاموش ہو۔ اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید، وہ 9واں شخص کون ہے آپ بتائیں ہمیں۔ پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں۔ تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے، اب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، لہٰذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ 9واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے۔ مغیرہ سن لے، جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا، اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں 4648 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208، یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی زئی صاحب کو بتائی۔ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو۔ ہاں، وہ اپنے گورنروں سے جو دلواتے تھے وہ لادہ بات ہے، خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح، میں نے ان کو بتائی۔ سنن ابی داؤد 4648، سنن نسائی الکبریٰ 8208، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوفے آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑھا ان کے استقبال میں، ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لعنت کی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے، انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو، یہ جنتی شخص پر لعنت کرتا ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے۔ پوری حدیث اشرم وشرف علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے۔ لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح مسلم میں 6229 کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، بخاری میں بھی اشارتاً 3703، مسلم میں 6220 بھی، مسند ابی یعلا میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں، ام المومنین، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 مسند ابی یعلا میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی، لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تابعین نے کہا اماں جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی بکے؟ انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے، تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ جب یہ واقع ہوئے تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ سیکنڈ لاسٹ مثال، چوتھی مثال، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر، یہ بڑی کڑوی گولی ہے، ویسے تو ساری کڑوی ہیں، کڑوی در کڑوی آ رہی ہے۔ 6220 صحیح مسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے؟ وہ کہتے جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا، جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا، وہ منع کرتے تھے۔ سعد ابن وقاص کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو کس چیز یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لعنت نہیں کرتے ابو تراب کے اوپر؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی علی کے بارے میں، مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا۔ یہ ایک جنتی صحابی سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کدھر، اور لیکن وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے سعد بن وقاص اور فاتح ایران، اور جس نے اسلام میں سب سے پہلے تیر چلایا وہ ہے سعد بن چیزہ ہے کہ وقاص۔ بعد کے لوگ سن معاویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اللہ اکبر، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چیپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں، امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور معاویہ سن دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاش مجھے دے دیں، صحیح مسلم ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، لیکن علی کو دیا۔ حضور نے صبح کہا علی کدھر ہے؟ اشوب چشم تھا، اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، شفا ہوئی الحمدللہ، دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا، پہلے ان پر دعوت پیش کرنا، اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے ہیں، دعوت کوئی ضروری، دعوت بہت بڑی چیز ہے قتال کے میدان میں بھی۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ یہ مکی سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے، الحمدللہ جہاد کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا۔ دوسری بات ہوئی، تیسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ سن، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا، اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی اولاد کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں، مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین خوشخبریاں، اور اسی کا ترک سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد بن ابی وقاص، اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے، اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے، سنن نسائی الکبریٰ 8477، اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال، میں آرا چروا لوں گا، حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا۔ میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں، یہی والی بشارتیں الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث، اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں، حضرت خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی، صحیح مسلم 6488۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں؟ پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا، ان کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا، زمین اسمان کا فرق۔ اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، میرے صحابی کے ایک مد یعنی 600 گرام، آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے، نہ اس کے آدھے کو، ایک پاؤ کو بھی نہیں۔ یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، پوری حدیث بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ ہم تو خیر جرت ہی نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ تو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے، اس کے بعد اور جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، وہ ممبروں پر گالیاں نکالیں حضرت علی کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں، وہ آپ نے سن لیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، حضور پہلے کہہ گئے کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور حضرت سفینہ نے کہہ دیا شریر ترین بادشاہت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا، لہٰذا اس بات سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں۔ اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں، وہ جی بخشا بخشا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جرم ہے، اس کے بعد کسی کے جرم کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ پر رہے گا۔ اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں، صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا، برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو۔
تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر 60 سال تک حضرت علی کو گالی دی، حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے، ایک صحابی کو گالی دی اور اولو العزم صحابی کو، اور اس کی وفات کے بعد اب کتنی دشمنی نبھانی ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں۔ ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں۔ ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ لہذا توبہ کریں والعیاذ باللہ۔ آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے۔ اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ، لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے، یہ تھی وجہ، اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گی۔ سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں۔ سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت۔ مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا، لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک للحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں۔ تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں۔ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا، حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں۔ رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ معاویہ ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں۔ یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے، غلط بات کو غلط کہنا، میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا۔ معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا۔ سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا۔ ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں، تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں، وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ۔ حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا، تجھے سانو حدیثاں سنا دو جی امام حنیفہ دے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے، ایتے ویکھو
اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں, میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی. اصل انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت, ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے, جس طرح کے شیخین نے چھوڑا تھا ابو بکر عمر نے. اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے, اپنی اولاد میں نہیں کرو گے, اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے, کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی. شام کے گورنر تھے وہیں سے لعنت شروع کی تھی, یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. صرف ایک بات پر عمل ہوا کہ وہ اہل بیت کو جو ہے نا ان کا وظیفہ جو لگا ہوا تھا وہ دیتے تھے بس, باقی کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, 7109 نمبر حدیث. حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث شروع یوں ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا. یہ بھی یاد رکھیے حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا. حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا. انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا, میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو چنا تھا, میں نے نہیں کسی کو بنانا. پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا. حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے. صحیح بخاری 7109. سامنے سے حضرت میر معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے, یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا, انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں. صلح آفر کرتے ہیں, اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روکو. حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں. جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے, تو آپ لے کر بتائیں جو ان کے ذوم میں ہے وہ بتا دیں. یہ نہ کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے. 2 عظیم گروہ پر مطلب ہے 2 بڑے گروہ, اس کی وجہ سے یعنی یہ قربانی دے گا. حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے, حضرت حسن نے. اس کا اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا. الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا دعویٰ تھا نا وہ جس طرح آج کل ہے جی وہ کہتا ہے مجھے حکومت دو, کہتا ہے مجھے حکومت دو, یہ لو جی حکومت پڑی آپ کر کے بتاؤ, لگ پتہ جائے گا. لیکن پھر 20 سال تک, یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے, وہ پورے ہوئے. اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں, دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں, اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے. اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف منہاج السنہ لکھی, اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں, 6 مہینے ان کے بھی خلافت راشدہ ہیں کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے. لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ انہوں نے لکھا. بھائیو یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہی, اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا, اور وفات سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. تو دوستو فی الحال اتنے تک. اگلی ویڈیو میں کربلا کا جو صحیح واقعہ ہے وہ جانیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیوں کیا, خروج کا اصل مقصد کیا تھا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا, کیوں کیا, اور کس کے آرڈر پر کیا. جو صحیح بات ہے وہ جانیں گے اور اہل سنت کی کتابوں سے جانیں گے, تاریخ کی کتابوں سے نہیں, کیونکہ تاریخ کی اکثر کتابیں جھوٹی ہیں, بعد میں کسی نے گھڑی ہیں. تو دوستو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. ان کو بیان نہیں کرنی چاہیے جو ان پڑھ ہیں, جنہیں کچھ معلوم نہیں, یا جو سنی باتیں کرتے ہیں, یا جو گھڑی ہوئی تاریخوں سے بیان کرتے ہیں, یا جو مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. انہیں بیان نہیں کرنی چاہیے. جو سارے علم رکھتے ہیں, جو صحیح حدیث سے بیان کرتے ہیں, انہیں بیان کرنی چاہیے. اس لیے کہ کوئی آدھی باتیں دکھا کر کسی کو گمراہ نہ کرے, جیسے رافضی کرتے ہیں, آدھی باتیں دکھا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر الزامات لگاتے ہیں, یا جیسے ناسبی کرتے ہیں. ایک دفعہ میری ایک شیعہ بھائی سے ڈبیٹ ہوئی تھی. اس بھائی نے کہا کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا,
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت لی اور اس نے صحیح مسلم دکھائی، اس میں صحیح مسلم کھول کر لے آیا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی۔ تو میں نے اس وقت سے کہا کہ ایسے بات نہیں ہوگی، کوئی شروع کی وجہ ہوگی اور اینڈ میں شروع میں آخر میں وجہ ہوگی۔ تو دوستو ایسے ہی تھا۔ پھر میں نے جب تحقیق کی، شروع کی باتیں دیکھی اور بعد کی باتیں دیکھی تو مجھے پتہ چلا اس شیعہ نے بھی تو آدھی بات دکھا کرنا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو صحابہ کرام جو ہے نا اہل بیت سے جو ہے نا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو آدھی باتیں دکھا کر کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے جب تک پورا علم نہ ہو۔ میرے خیال میں رافضی وہ ہیں جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر الزام لگاتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ اور دوستو ناسبی وہ ہیں جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتے ہیں۔ بعض لوگ سب اہل تشیعوں کو رافضی کہتے ہیں اور بعض لوگ سب اہل حدیث کو ناسبی کہتے ہیں۔ یہ باتیں میں نہیں مانتا۔ سب شیعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بلا نہیں کہتے، جیسے کہ ایران کے شیعہ، جیسے امام خمینی اور جیسے آیت اللہ خامنئی اور جیسے علامہ جواد نقوی۔ اور دوستو سب اہل حدیث بھی ناسبی نہیں ہیں۔ اہل حدیث تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں کچھ اہل حدیث یزید کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کسی کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ اوپر سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کرتا۔ کوئی کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتا۔